کچے ذہنوں میں بولڈ اور رومانس کے نام پر کتنا کچرا بھرا جا رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان فطری تعلق کو ان ناولز میں کس قدر کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، میں یہ پڑھ کر حیران و پریشان رہ گیا ہوں۔ مانا کہ ظاہر حلال رشتوں میں پیار و محبت انسانی زندگی کا حصہ ہے، جسے آپ مؤدب و مہذب انداز میں حدود کی پاسداری کرتے ہوئے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الف سے لے کر یہ تک خوابگاہ میں ہونے والے پاکیزہ تعلق کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ذہنی مریض لکھاری کفار اور حیوانوں جیسے افعال کی تشہیر دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ شریعت جن گندے افعال سے منع کرتی ہے، ہمارے یہ لکھاری ان بدبودار افعال کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے پاکیزہ تعلق کو غیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے حیوانی طریقوں کو خوشنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی بولڈنس سے میرے وطن کے جوان شہوت انگیز اور جنسی ہیجاں کی لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ہم کم سن بچے اور بچیوں کے ساتھ گھناؤنے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ قوم لوط جیسے گندے غلیظ اور بدبودار فعل کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے بولڈ یعنی بیہودہ ناولز لکھنے والے کی اگر آپ لوگ پذیرائی نہ کریں تو یہ لوگ آپ کے پاکیزہ ذہنوں میں کچرا نہیں بھریں گے۔ آپ لوگ کی دلچسپی، آپ لوگوں کی چاہ ان لکھاریوں کے حوصلے بلند کرتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ بڑے فخر سے اس تبرک کو وصول کرنے کے لیے تڑپتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان ذہنی مریضوں کی تحریر شدہ مواد کو مت پھیلائیں، مت ان کے گناہ میں برابر کے شریک نہ بنیں، ان کی اس بدبودار سوچ کی پذیرائی مت کریں۔ خدارا خود بھی بچیں اور اپنے ہم وطنوں کو بھی بچائیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس لکھاری کی تحریر کو کیسے اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ میں سمجھتا ہوں وہ تحریر کوئی بھی کچی عمر کا شخص پڑھے گا تو وہ خود کو گناہ سے نہیں بچا پائے گا۔ لازماً اس تحریر کے قاری کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حرام کا سہارا لینا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت یعنی نیکی کی طرف بلائے، اسے ہدایت نیکی پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور چلنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی یعنی برائی کی طرف بلائے، اس کو گمراہی یعنی برائی پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان چلنے والوں کے گناہ میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ میرا دل ابھی بھی جل رہا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں کم عمر لڑکے لڑکیاں اس طرح کے ناولز پڑھتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں کیا کیا چلتا ہوگا۔ اس طرح کا مواد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کا شوق ہے کہ آپ کی قبر سانپوں، کیڑوں اور زہریلے بچھو سے بھری ہو؟ آپ ذہنی مریض بننا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت شیطان آپ کے دل و دماغ پر مسلط رہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ شہوت انگیز رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا نور چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر زنا کی پھٹکار برسے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کے بجائے سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر دن رات اسی دلدل میں دسے رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جس کا نتیجہ سوائے پچھتاؤ کے اور کچھ بھی نہیں نکلے؟ خدارا خود کو روک لیں، خود کو ٹوک لیں، خود کو برباد ہونے سے بچا لیں، اس سے پہلے واپس کے تمام دروازے مقفل ملیں۔ جنسی مواد کی لت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ بے حیائی عمر نہیں دیکھتی ہے، بے حیائی تو آپ کے کیے کا سکون تہ بالا کر کے آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔
60-65 برس کے بوڑھے مرد بھی اس لت کا شکار ہو کر اپنے اولاد کی زندگیاں داؤ پر لگا چکے ہیں۔ ان کے بچے بچیاں مجبور ہو چکے ہیں کیسے ہم اپنے باپ سے یہ عادت چھڑوائیں۔ یہاں پر مٹی کھاتا بچہ نہیں ہے جسے آپ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کی مٹی کھانے کی عادت چھڑا لیں گے۔ یہاں پر تو بال بچے دار عمر رسیدہ مرد کی بات ہو رہی ہے جو آنکھوں کی زنا کا شیدائی بن چکا ہے، جو اپنے جنسی چسکے کو پورا کرنے کے لیے جوان لڑکے کے ساتھ قوم لوط کے فعل سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کی جڑیں ہمارے نسلوں کو ہڑپ کر رہی ہے اور ہم بولڈ اور رومانس کی بالا جھپنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس سب سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ فطری تقاضاؤں کے حصول کے لیے حلال کے بجائے حرام کی پیروی ترک کر دیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آپ کو نہلائے، کفنائے اور اپنے کندھے پر ڈال کر منو مٹی تلے دبا آئے۔ قبر کی ہولناکیوں میں پہنچتے ہی واپسی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جائیں گے۔ یا اللہ، مجھے اور اس ویڈیو کو سننے اور دیکھنے والوں کو شرم و حیا جیسی نعمت پر قائم رکھ اور ہمارے دلوں کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔